بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل کا نام ہے لیٹس ٹو نیچر۔ دن میں 2-3 دفعہ سونف کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ اگر آٹے کو دودھ یا نیم گرم پانی سے گوندا جائے اور اس میں تھوڑا سا نمک ملا دیا جائے تو اس طرح اس میں لیس پیدا ہوگی اور چپاتی نرم اور باریک بنے گی۔ گوبھی پکاتے وقت اس میں 1 چمچ لیموں کا عرق ڈالنے سے گوبھی کی بو ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو کابلی چنوں میں نمک یا میٹھا سوڈا ڈال کر بھگونے سے صبح کو چنے جلد گلیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد آدھا چھوٹا چمچ سونف کھانے سے نظر بھی ٹھیک رہتی ہے اور معدہ بھی۔ سستی لوگوں کو اسی طرح ہلاک کرتی ہے جیسے کہ سگریٹ نوشی۔ ادرک کا کہوہ پینے سے جسم گرم رہتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ منہ کی بدبو بھی دور ہو جاتی ہے اور جسم میں دردیں بھی نہیں ہوتی۔ اگر بھوک نہ لگ رہی ہو تو انار کے دانوں پر کالی مرچ اور نمک چھڑک کر کھا لیں، بھوک کھل جائے گی۔ اگر مولی کے پتوں کی گھر میں دھونی دی جائے تو سانپ بچھو وغیرہ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ خشک اور بے رونق بالوں کے لیے روغن بادام بہترین کنڈیشنر ہے۔ روغن بادام اور انڈے کی زردی بالوں کا بہترین کنڈیشنر ہے۔ اس سے کھوپڑی پر جمے مردہ خلیے اکھڑ جاتے ہیں۔ اگر چہرے کی جلد بہت خشک ہو اور اس کے مسامات کھلے ہوں تو روزانہ سونے سے پہلے چہرے کو بادام روغن سے مساج کیا کریں۔ پیچش کے مرض میں پیٹ میں شدید مروڑ اٹھتا ہے، یعنی پیٹ کے نچلے حصے میں بہت درد ہوتا ہے۔ اس کے لیے اگر ثابت اسبگول 1 چمچ لے کر 1 پیالی دہی میں ڈال کر 1 گھنٹہ کے لیے رکھ دیں اور پھر کھا لیں تو اس دردناک تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ بے دانہ انار یعنی بدانہ انار معدے کے موافق ہوتا ہے۔ اس کو ہمیشہ کھانے سے رنگ کی سفیدی اور زردی جاتی رہتی ہے۔ معدہ کے ضعف اور سردی کی وجہ سے جو ہونٹ سفید ہوتے ہیں تو ان کی سفیدی بھی اس کے ہمیشہ استعمال میں رکھنے سے مٹ جاتی ہے۔ جگر کی ریاح کو تحلیل کرتا ہے۔ بخاروں میں پیاس کو دور کرنے کے لیے پانی میں نارنگی کا عرق ملا کر پلانا مفید ہے۔ نارنگی کی پھانک پر سونٹھ چھڑک کر کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ معدہ کو قے کے ذریعہ صاف کر کے لیموں کا رس پلانے سے سانپ اور بچھو کا زہر اتر جاتا ہے۔ کیلے زیادہ کھا لینے سے اگر معدے میں گرانی ہو جائے یعنی معدہ بھاری ہو جائے تو چھوٹی الائچی کے دانے کھا لینے سے بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر کھجوریں زیادہ کھا لینے سے دماغ کو گرمی چڑھ جائے اور دل گھبرانے لگے اور چکر سے آنے لگیں تو کھیرا کھا کر دماغ کی گرمی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ امرود کو خالی پیٹ ہرگز نہ کھایا جائے، ایسا کرنے سے معدے میں نفق پیدا ہو جاتا ہے۔ قبض کشا ہونے کی وجہ سے امرود کا استعمال گیس اور تبخیر کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سبزیاں پکاتے وقت سبزیوں کو کم سے کم ابالیے، اتنا کہ اس کی غذائیت کم نہ ہو جائے۔ گوبھی کے پھول کو نمکین پانی سے کم از کم 10 منٹ تک دھونا چاہیے، اس طرح ان پر چپکے ہوئے جراثیم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ ناشتہ میں پھلوں کا جوس پیتے ہیں ان کو چاہیے کہ جس قدر تازہ پھل کھا سکتے ہیں وہ ضرور کھائیں۔ دہی کی لسی پینے سے انتڑیاں بالکل صاف ہو جاتی ہیں اور انتڑیوں میں خون کا دورہ ہوتا ہے۔ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ لسی پینے سے بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ کھانا کھاتے وقت کھانا آرام اور تسلی سے کھائیے اور جلدی جلدی نہ کھائیے۔ وہ لوگ جو اپنا موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہفتہ میں 1 دن صرف پینے پر گزارا کریں۔ کھانے کی کوئی چیز بالکل نہ کھائی جائے، مثلاً چائے یا کوئی قہوہ یا دودھ یا ٹھنڈا سادہ پانی کا گلاس یا دودھ سوڈا یا گرم دودھ کا گلاس، یعنی وقفے سے ان میں سے کچھ بھی لے سکتے ہیں صبح سے رات تک۔ ٹماٹر کو غریبوں کا سیب کہا جاتا ہے۔ جو بچے کمزور اور لاغر ہوں انہیں ٹماٹر ضرور استعمال کرانا چاہیے۔ ٹماٹر میں وہ تمام ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں جو بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر چھوٹے بچوں کو 1 ٹماٹر پکڑا دیا جائے اور وہ آہستہ آہستہ اس کو چوستے رہیں اور کھاتے رہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ گرمیوں میں لو لگنے کی صورت میں پیاز کا استعمال بہت مفید ہے۔ کریلا خون صاف کرنے کی قدرتی دوا ہے۔ کریلا اعصاب کو طاقت دیتا ہے۔ گاجر کھانے سے جسم میں وٹامن اے کی کمی پوری ہو سکتی ہے اور گاجر کو نمک اور کالی مرچ وغیرہ لگا کر کھانا چاہیے۔ کھجور کے ساتھ انار کا رس پینا معدہ کی تقویت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھنے سے یا چلنے پھرنے سے چکر آ جاتے ہوں تو صبح کے وقت 1 لیموں پانی میں نچوڑ کر اس میں کوزہ مصری ملا کر پئیں تو چند دن میں آرام آ جائے گا۔